صلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. پھر اگلی آتی ہے واللیل اذا یغشا والنهار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى. یہ جو فرق و تفاوت ہے، اور اس سے اگلی صورت والضحى واللیل اذا سجا، تو یہ تضادات ہے، بظاہر تضادات ہے، نور ہے، ظلمت ہے، رات ہے، دن ہے، یہ سارا جو ہے صبح ہے، شام ہے. تو ان تضادات کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی حکمت جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے. اسی میں اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر امر ہے وہ انہی تضادات کے اندر سے اپنا راستہ نکالتی ہے. اب ایک تضاد ہے کفر اور اسلام، ایک یہ تضاد بھی دنیا میں ابتدا سے چلا رہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. یہ حق و باطل کی کشاکش جو ہے یہ چلی آ رہی ہے. اب یہ جو کشاکش حق و باطل ہے، اس کے ضمن میں کچھ باتیں بڑی اہم آ رہی ہیں یہاں، اس لیے کہ یہ کشاکش اس وقت مدینے کی اس چھوٹی سی بستی کے اندر، شہر کہہ لیں، چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں اس میں اصل میں. اب یہ گڑھی ہے بنو قینقاع کی، اور یہ قلعہ ہے بنو قریظہ کا، اور یہ چند محلے ہیں کہ جو اوس کے ہیں، یہ چند محلے ہیں خزرج کے ہیں. یہ ایک مجموعہ تھا چھوٹی چھوٹی سی بستیوں کا مدینہ منورہ. اس میں جو کشاکش اس وقت جاری تھی، اور پھر اس بستی کی مجموعی طور پر ایک کشاکش جو ہے خاص طور پر مشرکین مکہ کے ساتھ جاری تھی، اس کے اعتبار سے چند ہدایات آ رہی ہیں. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. اہل ایمان ہرگز کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں اہل ایمان کے سوائے. یہ جو ولی ہے، اولیاء، رشتہ ولایت کسی مومن کا کسی کافر کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا کسی صورت میں، چاہے وہ باپ ہو اور چاہے وہ بھائی ہو اور چاہے وہ بیٹا ہو اور چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے وہ بیوی ہو چاہے شوہر ہو، ولایت کا رشتہ نہیں ہو سکتا. ہاں جو کافر کمپیٹنٹ نہیں ہے، جو آپ کے خلاف جو ہے ایکٹیو نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ کچھ مراسم رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ جو رشتہ ولایت ہے، دلی محبت، وہ پھر بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ اگر دلی محبت اس کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق و باطل کے مابین آپ کا رویہ صحیح نہیں ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. کفر بالطاغوت آپ نے کیا ہو تو کسی کافر کے ساتھ آپ کی دلی محبت کیسے ہوگی؟ ناممکن ہے. البتہ جیسے کہ سورہ ممتحنہ میں آیا ہے، اللہ روکتا نہیں ہے تمہیں ان لوگوں سے کہ جنہوں نے تم سے کبھی اللہ کے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی ہے، جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا نہیں ہے، تمہارے خلاف جو ہے کسی اور کا ساتھ نہیں دیا، ان کے ساتھ انتبروا الیہ، ان کے ساتھ اگر نیکی کا کوئی برتاؤ کرو، سلوک کرو، حسن سلوک کرو، تقسطوا، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ، اللہ سے نہیں روکتا. وہاں بھی ولایت نہیں، دوستی نہیں، محبت نہیں. یہ جو ایک دوسرے کے اوپر کچھ انحصار کرنا ہے، ایک دوسرے سے امیدیں رکھنی ہے، ایک دوسرے سے امداد کی توقع رکھنی ہے، ایک دوسرے سے محبت رکھنی، یہ سوائے اہل ایمان کے کسی صاحب ایمان کے لیے اس کا دائرہ وسیع کرنا ممکن نہیں. سورہ مجادلہ تو ختم ہوتی ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ وَإِخْوَانَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ. چاہے وہ لوگ جو ہے، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے رشتہ دار ہوں، ان کے ساتھ رشتہ ولایت نہیں ہوگا. تو لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك، اور جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا فلیس من اللہ فی شیء، تو وہ اللہ کے معاملے میں کسی بھی مقام پر نہیں ہے، یعنی اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. وہ بنا پھرتا ہو اپنی جگہ بڑا موحد اور بڑا متبع رسول اور بہت ہی نیک اور بہت متقی اور بہت صالح اور بہت پارسا، اللہ کے ہاں کوئی مقام اور مرتبہ اس شخص کا نہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً. اب یہاں ایک اللہ آیا ہے، اور اس اللہ پر ڈیرا لگایا ہے اہل تشیع نے. اللہ یہ کہ تم ان سے خائف ہو، ان سے بچنا چاہتے ہو جیسے کہ بچنا چاہیے، یعنی کسی کے شر سے بچنے کے لیے اس کی ظاہری مدارات، یہ ایک استثناء ہے جو دی جا رہی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک شخص جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ سکتا ہے، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اس کا دل جو ہے اطمینان پر قائم ہو، جمع ہوا ہو. إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ، لیکن اسے مجبور کر دیا گیا ہے کہ جان نہیں بچتی ہے اگر وہ کلمہ کفر نہ کہے. اور یہ واقعہ بالکل یوں سمجھیے صدر اسلام میں ہو گیا تھا، بالکل آغاز میں، جب یہ خاندان جو تھا 3 افراد پر مشتمل،
حضرت یاسر اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ اور بیٹا عمار، ان تینوں کو جو ہے شدید ترین ٹارچر دے رہا تھا ابو جہل۔ آخر تھک گیا، ٹارچر دے دے کر خود تھک گیا۔ آخر میں اس نے کہا اچھا بھائی ایک دفعہ کہہ دو کہ میرے اس بت جو ہے اس میں بھی کچھ ہے، یہ بھی کچھ ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت ہے، ایک دفعہ کہہ دو کہ میں چھوڑ دوں۔ حضرت سمیہ نے انکار کر دیا، تھوک دیا، برچھا مارا ہے ان کی شرمگاہ میں، شہید کر دیا۔ حضرت یاسر نے انکار کر دیا، 4 سانڈ اونٹ منگوا کر اور ان کے ساتھ رسے بندھے ہوئے تھے، ایک کے ساتھ ان کا ایک بازو باندھا، دوسرے کے ساتھ دوسرا بازو، تیسرے کے ساتھ ایک ٹانگ، چوتھے کے ساتھ دوسری ٹانگ، دوڑایا ہے تو جسم کے پرخچے اڑ گئے۔ لیکن جو نوجوان تھا عمار، اس سے برداشت نہیں ہو سکا، اس نے کلمہ کفر کہہ کے جان بچا لی۔ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کر دینا جائز ہے۔ اب یہ واقعہ تو ہے مکی دور کے بھی آغاز کا، سمجھیے کہ 4واں 5واں سال ہوگا حضور پر وحی کی آمد کو۔ اب آیت بعد میں آئی ہے، وہ شخص کے جو مجبور کر دیا جائے وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، بشرطے کہ اس کا دل اطمینان پر قائم ہے، تو اس کے لیے معافی ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ اہل باطل کا کوئی ایسا غلبہ دیکھیں کہ ان کے شر سے بچنے کے لیے ظاہری مدارات، لیکن یہ نہیں کہ آپ جھوٹ بولنے لگ جائیں، آپ اپنے عقائد کے خلاف عقائد کا اظہار کرنے لگے۔ یہاں یہ سمجھیے جو انگلی رکھنے کی جگہ تھی اس کو ایک پورے فلسفے کی جڑ اور بنیاد بنا لیا ہے اہل تشیع نے۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے گویا کہ یوں سمجھیے کہ 24 برس تک تو تقیہ کیے رکھا، چھپائے رکھا اپنے دل کے اندر، حالانکہ انہیں نفرت تھی ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، تعاون کرتے رہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ حضرت علی کی تعریف نہیں ہے، مدح نہیں ہے، تو بڑی توہین ہے ان کی۔ اسد اللہ و رسولہ، اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس کا کیسے ہم تسلیم کریں؟ تو یہ تقیہ کو فلسفہ بنا لینا ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے ایسی جگہ بھی رکھی ہے، اور یہ اس کا ایک یوں سمجھیے کہ مستقل اسلوب ہے، کہ ایسے مواقع بھی ہیں کہ جہاں غلط لوگوں کو بھی کچھ غذا مل سکتی ہو، کہ اگر ان کے اندر دلوں میں کجی ہے تو اس کی وجہ سے وہ اس کجی کو تقویت حاصل ہو جائے۔ اسی لیے سورہ بقرہ کے 3 رکوع میں کہہ دیا گیا تھا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی کے ذریعے سے بہتوں کو ہدایت دیتا۔ تو ایسی چیزیں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں کہ جس سے گویا کہ وہ جس کو ہم کہتے ہیں آئونائز ہو جائے پورا، یہ آئن پازیٹیو ادھر چلے جائے، نیگیٹو ادھر چلے جائے۔ یہ پولرائزیشن جو ہے اس کا ہونا، اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ 2 پولز ہونے ضروری ہے، نیگیٹو اینڈ پازیٹیو پولز ہوں گے تو ان کی طرف جو ہے وہ پازیٹیو اور نیگیٹو آئنس جائیں گے۔ اس حوالے سے یہ آیت جو ہے اس کا بہت غلط استعمال ہے کہ جو کیا گیا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ظاہری مدارات کی حد تک کسی شخص کے ساتھ اچھا برتاؤ کر لینا، اس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کسی وقتی اور عارضی سی کیفیت کے اندر اس کا جواز ہے، جیسے کہ اس سے کہیں آگے بڑھ کر زبان سے کلمہ کفر ادا کر کے بھی اگر جان بچانے کے لیے وہ مجبوری ہو گئی ہو تو وہ جائز ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے، خبردار کرتا ہے اپنی ذات سے۔ یہ آیت اس اعتبار سے بہت عجیب ہے کہ اس میں اللہ کے لیے بھی لفظ نفس آیا ہے۔ قرآن مجید میں اس لفظ نفس کا اطلاق جو ہے اتنے مختلف معنی میں ہوا ہے کہ جو لوگ ان سب کا احاطہ نہیں رکھتے اپنے ذہن میں اور ہر جگہ اس کا جو پراپر سینس ہے اس کو سامنے نہیں رکھتے تو بڑے مغالطے ہو جاتے ہیں۔ ایک تو نفس امارہ ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، محدود ترین معنی میں یہ نفس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حیوانی تقاضے، داعیات، انسٹنکٹس، یہ جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں ہمارے اندر، اس کے اعتبار سے ان النفس لامارۃ بالسوء، یقیناً یہ نفس جو ہے یہ برائی ہی کا حکم دیتا ہے۔ کہیں یہ پورے وجود کے لیے نفس، پوری ذات کے لیے، پوری شخصیت کے لیے، اس معنی میں اب یہ اللہ کے لیے لفظ آ رہا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اس لیے کہ ایک بہت اہم موقع پر اس آیت کے حوالے سے پھر شکست دی تھی ایک عالم حقانی نے ایک سرکاری مولوی کو، جس زمانے میں کہ یہ بنو عباس کے دور میں خلق قرآن کا فتنہ کھڑا ہوا، قرآن بھی مخلوق ہے
اور جو ہے خلیفہ وقت جو ہے وہ بھی اس کا قائل ہو گیا، اب وہ بڑی جبر اس کو نافذ کر رہا تھا۔ اس پر جب ایک مباحثہ ہوا ایک خلیفہ کے دربار میں، تو وہاں ایک شخص نے کہا کہ بتاؤ قرآن شے ہے یا نہیں؟ کہا شے تو ہے، تو قرآن تو کہتا ہے اللہ خالق کل شے، اللہ ہر شے کا خالق ہے، تو پھر قرآن بھی مخلوق ہو گیا۔ اب دیکھیے یہ منطقی اعتبار سے چپ کرا دینے والی بات تھی، لیکن اسی وقت اللہ نے سجھا دیا۔ ان کا اچھا اگر یہ بات ہے تو بتاؤ اللہ کا نفس ہے کہ نہیں؟ یحذرکم اللہ نفسہ، جی ہاں ہے، مان لیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس کا مطلب اللہ کو موت آ جائے گی؟ چپ ہو گئے۔ نہیں، ہماری زبان کی ایسی محدودیتیں ہیں، الفاظ کا استعمال ہوتا ہے مختلف مفاہیم کے اندر۔ اگر لفظی بحث میں آپ پڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے نفس ہے تو کل نفس ذائقۃ الموت بھی ہے، پھر تو گویا کہ موت کا مزہ اللہ کو بھی چکھنا ہوگا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن یہاں نفس سے مراد پوری ہستی ہے، اپنی ذات۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نفس، اس مقام پر یہ لفظ 2 مرتبہ آ رہا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور یقیناً اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ گے جو کچھ کہ تمہارے سینوں میں ہے، اور تبدوہ، یا تم اسے ظاہر کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ تو اس سے واقف ہے ہر صورت، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تو جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، پھر وہی لفظ کل ہے، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ، اے نبی کہہ دیجئے کہ چاہے تم جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اسے چھپاؤ اور چاہے تم اسے ظاہر کرو، یعلم اللہ، اللہ تعالیٰ کے علم میں تو وہ بہرحال ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن کے ہر جان، اب یہ نفس آ گیا، یوم تجد کل نفس، ہر جان وہ پائے گی ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، ہر وہ شے جو اس نے اچھائی کی ہوگی اس کے سامنے موجود پائے گی، اور ہر وہ شے جو اس نے برائی کی کمائی ہوگی اپنے سامنے موجود پائے گی۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، حاضر پائے گی اپنے سامنے ہر جان جو بھی خیر اس نے کمایا تھا اور جو بھی شر۔ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اس وقت انسان یہ چاہے گا، وہ جان یہ چاہے گی، کاش میرے اور میرے اس اعمال نامے، میرے ان اعمال کے مابین ایک بہت طویل خلیج حائل ہو جائے، بہت فاصلہ ہو جائے، امدا بعیدا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں خبردار کر رہا ہے، ڈرا رہا ہے اپنی ذات سے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور کہ اللہ تعالیٰ جہاں پکڑنے والا ہے، جہاں سزا دینے والا ہے، جہاں سریع الحساب ہے، شدید العقاب ہے، وہاں پر وہ واللہ رؤوف بالعباد، وہ اپنے بندوں کے حق میں بڑا مہربان بھی ہے، بہت نرم بھی ہے، بہت مہربان بھی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، تم صرف محب نہیں رہو گے، محبوب بن جاؤ گے اللہ کے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش بھی دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ اب دوسرا لفظ ہے اطاعت، کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اگر یہ روگردانی کریں تو اللہ کافروں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ یہاں در حقیقت ان دو آیات میں اطاعت رسول اور اتباع رسول کا فرق واضح کیا گیا ہے۔ اطاعت اللہ کی اور اطاعت رسول کی یہ بریکٹڈ ہے، اور اس اعتبار سے سورہ نساء میں خیر بہت تفصیل سے یہ بات آئے گی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ اطاعت رسول تو گویا کہ اسلام کا لازمی تقاضا ہے، اگر یہ نہیں کرتے تو اسلام نہیں ہے بلکہ پھر وہ کفر رہ جائے گا۔
فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر یہ روگردانی کریں، یہ گردن موڑ لیں، رخ پھیر لیں، تو اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ گویا کہ اطاعت سے انکار، اطاعت خداوندی سے اور اطاعت رسول سے انکار صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفر ہے۔ البتہ اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہے اس کو نوٹ کر لیجئے۔ دیکھیے اطاعت جو ہے وہ ہے کسی حکم پر، یہ کرو، اور آپ اسے حکم کو بجا لا رہے ہیں، یہ اطاعت ہے۔ اگرچہ اس میں بھی جو لفظ طاع ہے اگر اس کی حقیقت پیش نظر رہے تو ایک ہے زبردستی کی اطاعت، ایک ہے دلی آمادگی کی اطاعت، ان میں فرق ہے۔ طاع کہتے ہیں دلی آمادگی کو، طاعا و کرہا، یہ دو الفاظ ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے، طاعا و کرہا۔ طاعا یعنی اپنی دلی آمادگی کے ساتھ، کرہن مجبوری کو دل پر جبر کرتے ہوئے، اور اس بیعت کے اندر بھی الفاظ یہ ہیں منشت والمکرہ، بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ۔ منشط وہ کیفیت ہے جس میں کہ آپ کو انشراح حاصل ہے کسی چیز پر، جو فیصلہ ہوا ہے آپ کی رائے بھی وہی تھی، لہذا آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو بہت ہی آسانی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کی اپنی رائے بھی وہی تھی۔ اور مکرہ وہ ہے کہ آپ کو عمل کرنا پڑ رہا ہے اس کے باوجود کہ آپ کی رائے وہ نہیں ہے، لہذا آپ کو اپنی طبیعت پر جبر کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر آپ اس پر عمل کر سکیں۔ تو طعن و کرہن جو ہے قرآن مجید میں کئی بار یہ الفاظ آئے ہیں، اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حکم دیا آؤ طعن و کرہن، تو انہوں نے کہا اتینا طائعین، دونوں نے کہا ہم حاضر ہیں، بالکل آمادگی کے ساتھ حاضر ہیں، اس میں کسی کراہت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو اطاعت بھی کہتے ہیں اپنی آمادگی قلب کے ساتھ کسی کی بات کو مان لینا، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا دائرہ ہوگا حکم کے ساتھ، یہ کرو یہ نہ کرو۔ اتباع کا دائرہ اس سے بہت آگے ہے۔ اتباع یہ ہے کہ جو کچھ رسول کرتے ہیں وہ کرو، چاہے وہ کہتے نہیں تمہیں۔ اتباع تو یہ ہے، انہوں نے حکم نہیں دیا تمہیں، لیکن کرو اس لیے کہ رسول کر رہے ہیں، تم بھی کرو۔ یہ اتباع جو ہے، آدمی خود اس چھان بین میں رہے حضور کو کیا چیز پسند ہے، چاہے حضور نے اس کا حکم نہیں دیا۔ اب آپ کو معلوم ہے بعض چیزیں ہیں حضور کو فلاں شے کھانے کی پسند تھی، اب کوئی شخص اسی جذبے کے تحت وہ چیز زیادہ رغبت سے کھاتا ہے کہ میرا مزاج بھی حضور کے مزاج سے قریب ہو جائے، چاہے حکم حضور نے دیا یا نہیں دیا۔ جو عمل ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی پیروی کرنا، اس کے پیچھے چلنا، خود تلاش کرنا، خود آگے بڑھ کر معلوم کرنا کہ حضور کو کیا پسند ہے، چاہے اس کا آپ نے حکم نہ دیا ہو لیکن اس پر عمل کرنا، یہ اتباع ہے، پیروی کرنا۔ رسول کا اتباع تو در حقیقت ان لوگوں نے کیا جنہوں نے زندگی میں کوئی شے اپنے لیے نہیں بنائی۔ اب اصل میں تو اتباع ہوگا اسی رخ پر اپنی زندگی کو ڈھال لینا۔ اب اس میں بھی دو چیزیں ہوں گی، ایک کیفیت ہے ایک کمیت ہے۔ کمیت میں وہاں تک پہنچ جانا یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، البتہ ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ حضور کے ساتھ بھی ایسے صحابہ موجود تھے جنہوں نے یہی روش اختیار کی، ایک پیسہ نہ کمایا نہ رکھا، کچھ آ گیا، کچھ صدقہ خیرات کہیں سے مسجد نبوی میں تو اصحاب صفہ نے کھا لیا، نہیں آیا تو بھوکے سو رہے ہیں، کئی وقت کے فاقے آ رہے ہیں۔ وہ تو ہر وقت لگے ہوئے ہیں، حضور کے دامن سے چمٹے بیٹھے ہیں کہ ایک ایک لمحہ بھی جو حضور باہر آ کر اپنے گھر سے باہر بسر کرتے تھے، ہمیں آپ کی صحبت حاصل ہو، جو بھی لفظ آپ کی زبان مبارک سے نکلے اسے ہم حرز جان بنا لیں۔ یہی وجہ ہے حضرت ابو ہریرہ ہزارہ حدیثیں انہوں نے نقل کر دی، اصحاب صفہ میں سے تھے، کوئی کاروبار تو نہیں کرتے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ اس سے تو سرتابی کرنا کفر ہو گیا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اگر وہ روگردانی کرے تو اللہ کو کافر پسند نہیں ہے بالکل۔ یہ تو گویا کہ کفر ہے حقیقی اعتبار سے، چاہے معنوی اعتبار سے نہیں، وہ مسلمان ہی رہتا ہے، شریعت کے احکام کی خلاف ورزی بھی کر رہا ہے، وہ تو ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ کا رحمۃ اللہ علیہ یہ مقولہ بالکل صحیح ہے کہ گناہ کبیرہ سے بھی کوئی شخص کافر نہیں ہوتا، اسلام کے دائرے سے نکلتا نہیں ہے،
زانی بھی ہے، آپ نے اس کو رجم بھی کیا ہے، پھر بھی اس کی نماز جنازہ آپ پڑھیں گے کہ تھا مسلمان وہ، اور چاہے چور کا ہاتھ کٹا ہے ٹھیک ہے، سزا اسے دی گئی، مسلمان ہے وہ، تو مسلمان ہونا اور ہے، لیکن مانوی طور پر یہ کفر ہے کہ آپ اللہ کی یا اللہ کے رسول کی اطاعت سے سرتابی کریں، یہ کفر ہے۔ البتہ اس سے اونچا درجہ ہے اتباع کا، حضور کا اتباع، اور اس میں دیکھیے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ میں آ چکا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان کے لازمی تقاضوں میں سے ہے، جو لوگ حقیقت مومن ہیں ان کی شدید ترین محبت اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتی ہے، اشد، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، قیامت کے دن وہ جھونک دیے جائیں گے شدید ترین عذاب میں، اشد، وہی اشد کا لفظ یہاں آیا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت، لیکن اللہ کی محبت جو ہے اس کا تقاضا پھر در حقیقت اتباع رسول ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی کہہ دیجئے ان سے اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، یعنی اگر تم حقیقتاً مومن ہونے کے مدعی ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو، امیٹیٹ می، میری نقالی کرو، یہ امیٹیشن محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، نقش قدم پر چلنا، اس کی مثالیں اگرچہ وہ چیزیں جو ہے ایک اعتبار سے صرف جذباتی ان کی حیثیت ہے، لیکن مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ ایک صحابی نے کہیں باہر سے آئے تھے، دیہاتی بدو، ایک ہی مرتبہ حضور کو دیکھا، اور اس وقت حضور کے کرتے کے بٹن جو ہیں وہ کھلے ہوئے تھے، انہوں نے پھر ساری عمر اپنے کرتے کے بٹن لگائے نہیں، انہوں نے حضور کو اسی حال میں دیکھا تھا، اسی حال کو